پچھلے ہفتے جو میں ذکر کی فضیلت بیان کر رہا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے جو ادھورا رہ گیا اسے پورا آج کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں۔ ذکر الہی یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ اللہ کو کوئی اللہ کرتا ہے، کوئی رحمانو پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے۔ اللہ، یہ سب اللہ کے ذکر ہی ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے۔ ہم لوگ پہلے ذکر کرتے ہیں، ہماری محفلوں میں صوفیوں نے، اولیاءوں نے اپنی خانقاہوں میں اللہ کا ذکر شروع کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ہم لوگ کلمہ پورا کرتے ہیں، ذکر پورا کرتے ہیں۔ بہرحال ذکر کی فضیلت قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ بھری پڑی ہیں۔ جنہوں نے ذکر کی فضیلت کو سمجھا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، ان کی مثال مردہ کی طرح ہے، مردوں کی طرح ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ذکر 3 دفعہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ اولیاء اللہ نے قرآن کے حکم کے مطابق اپنے مردوں کو بتایا ہے کہ ذکر کر لیا کرو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرو، تم کو اللہ کے ذکر سے شیطان روکے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کے دلوں میں اطمینان اور سکون خوب ملتا ہے۔ سمجھ لو کہ ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کیا کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ چند مثالیں دی ہیں قرآن پاک میں، اور بھی ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت اور حکم دیا گیا ہے۔ کچھ حدیث کے متعلق بیان کروں گا میں ابھی۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ شریعت کے احکام تو بہت سے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اپنا اس کو دستور عمل بنا لوں اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ذکر سے تیری زبان ہر وقت رطب اللسان رہے، یعنی تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدائی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری گفتگو ہوئی یہ تھی، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اس حال میں تیری موت آئے کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر رہے، یعنی تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کپڑوں کو اور جسم کو دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی ہوتی ہے، اسی لیے دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بتایا گیا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ غور کیجیے
اللہ کے ذکر کو دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کو افضل ثابت کیا گیا ہے، اور عذاب الہی سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے زندہ و مردہ کی طرح۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زمین نیچے کی ساتوں زمین کے اوپر فخر حاصل کرتی ہے، اسے فخر ہوتا ہے کہ میرے اوپر بندے نے اللہ کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ صرف ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، صرف وہی ذکر کرنے والے ہی اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اس کو ڈھانک لیتی ہے، سکینہ و سکون ان پر نازل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جو تمام اعمال سے افضل ہے، جو تمام درجوں سے بلند کرنے والی ہے۔ اللہ کی راہ میں سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب تم جہاد میں جاتے ہو، دشمن کو قتل کرتے ہو، وہ تمہیں قتل کرتے ہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ تمام اعمال سے بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندہ زمین پر میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں عرش پر فرشتوں کے ساتھ اس بندے کو یاد کرتا ہوں، اور تمام فرشتے اس ذکر کرنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ حضرات بتلائیے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھے بٹھائے اپنی نعمت دینا چاہ رہا ہے، آؤ نعمت لے جاؤ، آؤ قبر کے عذاب سے بچو، آؤ جہنم کے عذاب سے بچو، لیکن ہم ادھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کمائیے، کام میں لگیے، بچوں کے لیے کمائیے، بیوی بچوں کی پرورش کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ہفتے میں ہمارے جمعرات کو ذکر ہوتا ہے، ہفتے میں آپ آدھا ایک گھنٹہ اللہ کے لیے نکال سکتے ہو کہ اللہ کو آپ کو امید رکھیں گے آخر میں کہ اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم کو، حشر میں ہم کو اللہ جہنم سے بچائے۔ جب ایسی امید رکھتے ہو تو کچھ تو اللہ کہنا مان لیجئے، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، ہفتے میں ہمارے یہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس میں آئیے، اور ذکر تو آپ کو اپنے گھر پہ روز کرنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، جو لوگ نرم گدوں بستروں پہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ملائم بستروں پہ بھی ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، انہیں بھی میں بخش دوں گا، ان سے بھی خوش ہوں میں کہ وہ عیش و آرام میں بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کو صرف تکلیف بات یاد مت کرو، جب پریشان ہو اللہ کو یاد کر رہے ہو، جب عیش آ گیا، آج آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں آ گئے اللہ کو بھول گئے، نہیں، اللہ کو ہر وقت یاد کرو۔